السلام علیکم. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. جی آج خبر دیں گے آپ کو کہ پارٹی کو بانی متحدہ کو کس نے بڑا لیڈر تسلیم کر لیا، اور خبر یہ بھی ہے کہ بانی متحدہ نے قدم بڑھا دیے. جی یہ بھی خبر دیتے ہیں آپ کو، اور ساتھ ساتھ یہ بتائیں گے کہ جماعت اسلامی کے جو لوگ گرفتار ہوئے ان کا کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ بات ہوگی ایم کیو ایم کا جلسہ، کچھ چیزیں رہ گئی تھیں مزید بیان کر دیتے ہیں، اور اس جلسے کے بعد کیا گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب اس جلسے کے حوالے سے جو لیاقت آباد میں ہوا ایم کیو ایم کی جانب سے جلسہ، اور یہ پارٹی کا جلسہ تھا، تو پھر پارٹی کہاں تھی، یعنی پارٹی کے سینئر قیادت کہاں تھی، اور یہ جلسہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف. اب یہ جلسہ کون چاہتا تھا کہ ناکام ہو جائے؟ یعنی پیپلز پارٹی چاہتی تھی، جماعت اسلامی والے چاہتے تھے، کوئی اور چاہتا تھا؟ بتاتے ہیں آپ کو. اور یہ صرف کیا لیاقت آباد کے لوگ تھے؟ پوری کراچی سے لوگ نہیں آئے اس میں. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت جو موجودہ قیادت ہے ایم کیو ایم پاکستان کی، اس کے حوالے سے بھی کہ جب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو ہٹایا گیا تھا تو کیا حالات تھے اس میں، اور آج کے ان حالات میں کیا فرق ہے یا نہیں. چلیں اس پر بات کرتے ہیں. آغاز کرتے ہیں جی. سب سے پہلے تو ایک بلکہ خبر دوں آپ کو، اب تک آپ تک شاید نہ پہنچی ہو، اس طرح خبریں رات کی تاریخی میں آتی ہیں. وہ کیا خبر ہے کہ جی حکومت کا عوام کے لیے رمضان کا تحفہ کیا ہے؟ وہ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہو گئی ہیں. 3-4 دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک کی بابرکت مہینے کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور اس سے پہلے، اس سے قبل ہی یہ قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں. یعنی ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ جی یہ ذخیرہ اندوز اشیاء ضروریہ، یہ تمام چیزوں کی قیمتیں یہ لوگ بڑھا دیتے ہیں. حکومت کیا کرے، کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور خود یہ پیٹرول جو بڑھا دیا، کیا یہ بھی عوام کا قصور ہے بھائی؟ کیا کہیں. خیر، آج بلکہ جامعہ اسلامی کی خبر میں دوں آپ کو، اور ہمارے بڑے ہی ایک معروف صحافی کراچی کے فیصل حسین صاحب، ان کا ٹویٹ سے بلکہ میں آغاز کرتا. ٹویٹ انہوں نے کیا کہ جماعت اسلامی کے کارکنوں کو انسداد دہشت گردی کے مقدمے میں نامزد کر دیا گیا، اور جمعے کو رسیوں سے باندھ کر، ویڈیو دیکھی ہوگی آپ نے، انہوں نے پیش کیا گیا. اور بعض کارکنان کے پیروں میں چپلیں بھی نہیں تھیں، اور مطلب احتجاج کے لیے نکلنے والے جو لوگ ہیں وہ دہشت گرد حکومت کہہ رہی ہے انہیں. تو مطلب پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ان کے خلاف، ان کی بیڈ گورننس کے خلاف کوئی شخص بات نہ کرے. کیا یہ سبق دیا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، یا واقعی انہوں نے کوئی جرم کیا تھا؟ انسداد دہشت گردی کا مقدمہ تو نہیں بننا چاہیے تھا، لیکن وائرل بنا دیا انہوں نے. اور پھر سونے پہ سہاگا، وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی، کیونکہ وہاں سوشل میڈیا تو لوگ موجود ہوتے ہیں، تو وہاں ہوا یہ کہ ایک پولیس والے جب پکڑ کر لے جا رہے ہیں کارکنان کو، تو وہ اس میں پولیس والا کہہ رہا ہے کہ جی کلمہ پڑھ لو. اس پر ظاہر ہے سبھی کو اعتراض ہے، ہمیں بھی اعتراض ہے جناب، کہ پولیس والے کا کیا کام ہے کسی سے کلمہ سنے گا وہ، یا یہ کلمہ پڑھ لو کا کیا مطلب ہے؟ ویسے تو کراچی میں کلمہ پڑھ لو کا مطلب ہم نے یہ دیکھا ایک زمانے میں ایم کیو ایم کے کارکنان کو پکڑا جاتا تھا، اور جب پولیس والا کوئی ان سے کہا جاتا ہے، جب کہتے تھے کلمہ پڑھ لو کا مطلب ہے، تو اس کے بعد پھر ماورائے عدالت ان کو مار دیا جاتا تھا. تو اس سے پہلے، مارنے سے پہلے کہا جاتا کلمہ پڑھ لو بھی بہت ہو گیا، بس گئے تم. لیکن یہاں چونکہ وہ ایم کیو ایم کے تو نہیں تھے نا، جماعت اسلامی کے تھے، تو جماعت اسلامی کو کہا کیوں انہوں نے؟ آپ کیا چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو کلمہ نہیں آتا؟ اور آپ ہیں کون؟ کیا حکومت نے یا آپ کے جو پولیس کے جو قوانین ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے کہ کلمہ سنیں گے پہلے؟ آپ کو خود آتا ہے کلمہ؟ نہیں آتا. اور دوسری بات یہ ہے کراچی والوں کے لیے کہ آج کلمہ سنا جا رہا ہے، اور کل ہو سکتا ہے مسلمانی چیک کرنے لگ جائیں. تو یار کہاں، مطلب کیا ہو رہا ہے یہ؟ کیا پولیس کے اعلیٰ افسران نہیں دیکھ رہے، پیپلز پارٹی کے وزراء نہیں دیکھ رہے ان چیزوں کو کہ کیا کچھ ہو رہا ہے شہر میں؟ احتجاج کوئی کرنے نکلے گا تو آپ انسداد دہشت گردی کے مقدمات بنا دیں گے ان کے اوپر. مطلب یہ کیا ہے؟ اس پر ظاہر لوگ پھر اب سوشل میڈیا پر طوفان برپائے، اور سامنے تو کوئی آتا نہیں بھائی. بہرحال یہ ان کے ساتھ ہوا جی، اس پر ظاہر سبھی اعتراض کر رہے ہیں. اب آ جائیے جناب اس بات پر کہ جلسہ جو ہوا ایم کیو ایم کی جانب سے،
اور ایم کیو ایم کی جانب سے یعنی کہ پارٹی کی جانب سے جلسہ تھا یا صرف ظاہر ہے تو ایم کیو ایم میں نا مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی صاحب کا جلسہ ہو تو ایم کیو ایم میں تو ہے نا، وہ مہاجر کے بعد تو ایم کیو ایم میں ہے، تو کوئی یہ کہے کہ جی وہ الگ ہیں اور وہ الگ ہیں، اختلافات تو ہیں نظر آ رہے ہیں، لیکن جلسہ جو تھا اصل میں ہونا ہے تو یہ چاہیے، یہ کہا بھی جاتا ہے کہ یہ دیکھیے جناب کہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ مت دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے۔ تو جلسہ یہ تھا، اس میں تو بلکہ قیادت کو چاہیے تھا، سب کو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، وہ خود نہیں آنا چاہتے، ان کی ناراضگیاں اپنی جگہ، ان کے اختلافات اپنی جگہ اگر ہیں تو، کیونکہ وہ تو انکار کرتے ہیں نا بھائی، وہ تو ہم اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے، وہ خود نہ بھی آتے تو کارکنان کو تو کہا جا سکتا تھا، یا چلیں کارکنان کو بھی نہ کہتے، منع کرنے سے تو منع کر دیا جاتا کہ جناب نہ اس طرح کی باتیں کریں۔ کیوں ناکام کرنا چاہ رہے تھے، کیا دکھانا چاہتے تھے؟ اچھا اگر ناکام ہو جاتا، فرض کر لیجیے اگر جلسہ ناکام ہو جاتا تو اس میں ایم کیو ایم کی تو ہوتی، پورے پاکستان میں یہ پیغام جاتا نا کہ جی ایم کیو ایم کراچی میں سب سے بڑی جو پارٹی ہے اسد کے شہری علاقوں کی، سب سے زیادہ سیٹیں جن کے پاس ہیں، دیکھ لیجیے جناب ان سے جلسہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ اتنے لوگ بھی نہیں بلا سکتے کہ جلسہ ہو سکے۔ تو یہ خود ہی اپنے لوگوں کے کون دشمن بنے ہوئے ہیں؟ کون یہ چاہتا تھا کہ جلسہ ناکام ہو جائے؟ کیوں اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کے پیغامات دیے گئے؟ یہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ خالد مغل صدیقی سب سنجیدہ ہیں پارٹی چلانے میں، تو ظاہر ہے ان باتوں کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر انہوں نے خود نہیں منع کیا جلسے کے حوالے سے، اور این وقت پر گورنر ہاؤس میں، گو کہ وہ بھی اچھا پروگرام تھا، لیکن گورنر ہاؤس میں این وقت پر پروگرام، اور پھر وہاں سے فوری طور پہ جلسے گاہ میں پہنچا جا سکتا تھا، جلسے کا ٹائم بڑھایا جا سکتا تھا اگر وہ آتے تو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اب جو سوشل میڈیا اور دیگر لوگ جو گفتگو کرتے ہیں، ظاہر ہم بھی تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، عام طور پہ جو لوگ گفتگو کرتے ہیں، اب جو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد لوگ یہ بات کر رہے ہیں جو حق بجانب بھی نظر آتی کہ پارٹی، اب پھر دوسری بات، اگر ناکام تو چلو نہیں ہوا، اچھا ناکام کیوں نہیں ہوا پتہ ہے آپ کو؟ کہ پارٹی قیادت کے کہنے کے باوجود لوگ پہنچ گئے، یعنی حکم ناموں کو جو سوشل میڈیا کے ذریعے پیغامات دیے گئے ان کو سب کارکنان نے نظر انداز کیا اور جلسہ گاہ پہنچ گئے۔ تو اب کیا عزت رہی بھائی کہ آپ منع کر رہے ہوں اور لوگ وہاں پہنچ جائیں؟ تو اس کا مطلب آپ کی نہیں مان رہے، کارکنان جن کا جلسہ ہے ان کی مان رہے ہیں۔ بہرحال، اور کیا روکنا جلسے سے جلسے میں آنے کے لیے لوگوں کو یہ کہنا کہ جی ہمارا جلسہ نہیں ہے، وہ جانے، جلسے والے جانے، پیغامات دے دیے جائے کارکنان کو، تو کیا یہ پیپلز پارٹی کی سہولت کاری نہیں ہے؟ کیونکہ جلسہ تو پیپلز پارٹی کے خلاف تھا، تو جلسہ تو قیادت کے خلاف نہیں تھا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے اگر قیادت نے منع کیا ہے تو۔ دوسری بات، پھر تقاریر جو ہوئیں جلسے میں، ظاہر ساری کی ساری پیپلز پارٹی کے خلاف تھی، بیڈ گورننس کے خلاف تھی، پیپلز پارٹی کرپشن کے خلاف تھی، اس بات پر تھی کہ کراچی کے مسائل کیسے حل ہوں گے۔ تو یہ کوئی غلط بات ہے تو پھر آپ کو واقعی پھر ان جنہوں نے جلسہ کیا ان کے خلاف کارروائی کریں کہ جناب پیپلز پارٹی کے خلاف جلسہ کیوں کیا آپ نے، کیوں بار بار بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ پیپلز پارٹی کے 17 سال ہو گئے ہیں اور کوئی کارکردگی نہیں ہے؟ یا اگر آپ کہتے نہیں اچھا کیا انہوں نے، تو پھر جو جن لوگوں کی اس طرح کی ویڈیوز آئی ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، جو نظر انداز کر کے جو لوگ پہنچ گئے، تو اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ چیئرمین دیگر لوگوں کو کیا اب اخلاقی طور پر اپنے عہدوں پر رہنا چاہیے؟ بھائی قانونی طور پر تو آپ موجود ہیں، اخلاقی جواز کیا رہ جاتا ہے؟ کیا ایک ویژنری دلیر لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہے آج ایم کیو ایم کو؟ ہونا تو ہی چاہیے تھا۔ بہت سارے لوگ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کسی نے لکھا ہوا ہے کہ جناب دلیر ویژنری لیڈرشپ ایم کیو ایم کو چاہیے اور خود ہی سربراہ الگ ہو جائیں، کیونکہ یہ کرسی ہے، شعر ہے نا کہ یہ کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں، کچھ کر نہیں سکتے تو ادھر کیوں نہیں جاتے۔ دوسری بات، چلیں ایک اور بات، ایم کیو ایم جانے اور ان کے کارکنان جانے، دوسری بات، بھائی فاروق ستار صاحب کو جب ہٹایا گیا تو کیا الزامات تھے؟ ایک لمحے کے لیے ذرا ریفریش کیجئے، میرے ذہن میں 2-3 چیزیں آ رہی ہیں جو زمانے میں لگائی گئیں۔ ایک تو یہ تھی، ایک تو اعتراض یہ تھا ان پر کہ پارٹی کے وہ اکیلے فیصلے نہ کریں اور سب سے مشاورت سے فیصلے ہوں۔ آج کے اکیلے فیصلے نہیں ہو رہے، اکیلے فیصلوں کی سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ پارٹی میں ایک ہی عہدہ ہے اور وہ ہے خالد مغل صدیقی صاحب کے پاس، باقی کوئی عہدہ ہی نہیں ہے۔ ایک یہ بھی اعتراض تھا فاروق ستار صاحب پر کہ اکیلے فیصلے نہ کریں۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ وہ پارٹی کو منظم کرنے کے بجائے اپنی الگ ٹیم بنا رہے ہیں۔ خالد مغل صدیقی صاحب پر بھی یہ اعتراض ہے۔
تو ان کو تو ان 2-3 اعتراضات پر ہٹا دیا گیا تھا۔ اگست 2018 میں پھر بن گئے تھے خالد محمود صدیقی۔ خالد محمود صدیقی صاحب تاریخ دہرا رہی ہے، دیکھیں اب اپنے آپ کو، آج ان پر یہ اعتراضات ہیں، تو کیا پارٹی ان کو بھی؟ چلیں، وقت بتائے گا یہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن مل کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے بیڈ گورننس کے حوالے سے آپ نے پروگرام کرنے ہیں تو پھر ہونا چاہیے، پھر سب کو سڑکوں پر آ کر احتجاج بھی کرنا چاہیے، جو طریقے آئین اور قانون میں درج ہیں وہ تمام آزمائے جانے چاہیے، ورنہ انہوں نے تو ثابت کر دیا بھائی کہ آپ آئے نہ آئیں، آپ آئے نہ آئیں، آپ کے جو رفقا ہیں جو آپ کے ادھر ادھر کھڑے رہتے ہیں، جن پہ جو پہلے بالکل غائب ہو گئے تھے، بھاگ گئے ہیں دوبارہ، وہ ساتھ چلتے رہے آپ کے، وہ جناب 2 ہی بندے اتنے لوگوں کو اکٹھے بھی کر سکتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف احتجاج بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ظاہر عوام میں وہ نکلے ہیں تو عوامی مقبولیت ان کی دیکھ لیجیے آپ کے سامنے۔ تو اب اس عوامی مقبولیت دیکھ کر اب کیا سوچا جا رہا ہے، یہ بھی خبر ہم آپ کو دیں گے کہ اب کیا سوچا جا رہا ہے کہ جناب اب کیا کیا جائے۔ تمام اعتراضات کے باوجود اگر پروگرام کامیاب ہو گیا تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا عید کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس پہ بھی بات کرتا ہوں آگے چل کر۔ ایک اور خبر دوں آپ کو، آفاق احمد صاحب مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین، انہوں نے کہا ہے جی، ایک تو جب سے سوال کیا گیا کہ آپ بانی متحدہ سے کیا بانی متحدہ کو آپ بڑا لیڈر مانتے ہیں، تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے جی، میں الطاف حسین سے اپنا موازنہ نہیں کرتا، اختلافات اپنی جگہ، مگر وہ آج بھی بڑا نام ہے اور ان کے چاہنے والے آج بھی موجود ہیں۔ پھر ان سے کہا گیا کہ وہ بیمار ہیں آج کل، ہاسپٹلائز ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں دعا گو ہوں ان کے لیے۔ اور ساتھ ساتھ میں نے جو خبر دی تھی آپ کو کہ بانی متحدہ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر خبریں تھیں کہ ان کی طبیعت میں بہتری آ رہی ہے، قدم بڑھانا شروع کر دیے انہوں نے، چلنا شروع کر دیا سہارے کے ذریعے، اور وہاں سے پیغامات بھی ریکارڈ کر کے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بہت ساری خبریں ان کے حوالے سے بھی تھیں۔ اور خان صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ جی 85% والی جو بات ہے، آج کی خبریں جو حکومت کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بہتری ہے، 85% تو خیر ان کی بنائی وہ کہتے نہیں گئی، لیکن جو آنکھ کا مسئلہ تھا کافی حد تک وہ ریزولو ہوا ہے۔ اب اس پہ ظاہر وہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ اب باہر چلے جائیں گے یا نہیں چلے جائیں گے، اس کی آج تردید کر دی ہے خواجہ آصف صاحب نے۔ انہوں نے کہا جی ہم سے ابھی تک خان صاحب نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی کہ مجھے باہر بھیج دیں علاج کے لیے، تو یہ چیزیں بھی شامل ہیں۔ اور عید کے بعد کیا کچھ چلے، اب ولاگ لمبا ہو جائے گا، ورنہ 2-3-4 خبریں آپ کو اور دینی تھی۔ یہ جو ساری چیزیں میں بیان کر رہا ہوں، عوامی جو باہر ہم لوگ نکلتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں لوگ، یہ ساری وہ باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا ایکسکلوسیو خبر آ جائے، یہ تو جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہیں سوشل میڈیا اور دیگر چیزوں کی جانب سے، ظاہر ہے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ خبریں پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ اب کس حد تک آپ ان تمام چیزوں سے متفق ہیں یا نہیں ہیں، آپ کی آراء کا ہمیں رہے گا انتظار۔ مجھے دیجیے اجازت۔